اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک گفتگو میں بھی بہت سنتا ہوں، آپ بھی بہت سنتے ہوں گے کہ آج کل کے نوجوان خراب ہو گئے ہیں اور دھیان نہیں لگاتے، اور خاص طور پہ میں پریکٹیکل یعنی جابس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جگہ ٹک کے جاب نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے کہ ساری عمر ایک ہی کمپنی میں گزار دیں، ایک ہی دفتر میں گزار دیں۔ وہ آپ نے گزارے ہوں گے، چونکہ جو پچھلی سے پچھلی جنریشن ہے خاص طور پہ، وہ تو ان کا تو یہ زندگی کا اصول تھا کہ جس کمپنی میں نوکری کر لی پھر وہیں سے ریٹائر ہو کے نکلیں گے، چونکہ یہ گورنمنٹ میں تو لازمی تھا کہ جو جہاں چلا گیا وہاں سے ریٹائر ہو کے نکلا۔ اور جو پرائیویٹ آفیسز تھے وہاں تو اس سے بھی زیادہ لانجیوٹی تھی، اس لیے کہ وہاں تو 60 پہ ریٹائرمنٹ بھی نہیں تھی۔ تو لہذا جو جہاں چلا گیا، جس نے جس دکان پہ کام شروع کر دیا، جس دفتر میں کام شروع کر دیا، اگر مالک کی طبیعت ناساز نہیں ہو گئی اس سے تو چلتا رہا 40 50 60 سال، اس نے جتنا عرصہ بھی کام کر لیا، کوئی کسی قسم کے کسی کو اعتراض نہیں تھا اس پہ۔ آج کل کے نوجوان یہ گفتگو سننے پہ راضی نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم دیکھیں گے ہمیں کب تک یہ جاب پسند آتی ہے، اور نہیں پسند آئے گی تو ہم چھوڑ دیں گے، اور وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اور وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اپنے مین میخ بھی نکالتے ہیں اس میں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، جس پہ ذرا بزرگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے کام پہ اعتراض کریں، یا اپنے ماحول پہ آفس کے اعتراض کریں، اپنے حالات پہ اعتراض کریں، اپنے باس پہ اعتراض کریں۔ یہ تو ساری نہایتی یعنی بالکل ہی کیا کہا جائے اس کو، یہ تو بلاسفمی ٹائپ کی چیزیں تھیں ان کے نزدیک۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج کل کے نوجوان اس قسم کی گفتگو کرنے پہ اتر آئے ہیں؟ یہ بات مجھ سے بھی بہت ہوتی ہے، میں ایکسپلین کرنے کی لوگوں کو کوشش بھی کرتا ہوں۔ دوسرا معاملہ جو بہت زیر بحث آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، آج کل کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب جنریشن گیپ تو میں بھی سنتا چلا آ رہا ہوں برسوں سے، لیکن یہ کوئی جنریشن گیپ سے آگے کی چیز ہے۔ پہلے تو صرف یہ تھا نا کہ جی ہمارے ان کے خیالات ذرا تھوڑے مختلف ہیں، یہ جنریشن گیپ تھا۔ اب یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہو پاتی، ہو نہیں سکتی، یعنی یہاں تک بات آ گئی ہے کہ لوگ یہ کہتے لگ گئے ہیں کہ جی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی آپس میں ان کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ از اٹ جنریشن گیپ اور مور دین جنریشن گیپ؟ تھوڑی سی بات میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جنریشنز کی کریں، اور جنریشنز کا کانسیپٹ کیا ہے، اور جنریشن کس طرح سے لیبلڈ ہیں بیسکلی، اور لیبلڈ کیوں ہیں اس لیے لیبلڈ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے کچھ اپنے کریکٹرسٹکس ہیں ایکچولی۔ لہٰذا لیٹ سی، ہم اس کو جنریشنز کی بات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ بات آگے کہاں جاتی ہے۔ ایک جو یعنی یہ لانگ سٹے ورسز شارٹ سٹے تو ایک ہی ہے نا معاملہ، لیکن ادروائز بھی یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ دیکھیے پاکستان میں اور ساری دنیا میں، لیکن یہ بات چونکہ امریکہ سے چلی لہذا لیبلز بھی وہیں سے آئے، چونکہ جس نے ایجاد کی ہے ظاہر ہے اسی کے لیبل ہم بھی استعمال کرتے ہیں یا جتنے بھی کرتے ہیں۔ جب ورلڈ وار ختم ہوئی 1945 میں، سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی، تو اس کے بعد ایک اکنامک بوم شروع ہوا، اور وہ لوگ جو 1945 سے چونکہ اس سے پہلے یعنی جو وہ جنریشن جو جنگ کا شکار رہی، آبویسلی انہوں نے تو بڑی مشکلات دیکھی۔ انہوں نے پورے یورپ میں، اور امریکہ تو خیر اتنا مشکل میں نہیں تھا، امریکہ تو دوسروں کو لڑواتا ہے، خود تو کم ہی لڑتا ہے، جہاں جہاں لڑا ہے وہ دیکھ ہی لیا ہم نے کیا کیپیبلٹی ہے اس کی، لیکن جنرلی اسپیکنگ امریکہ نے وہ مشکلات نہیں دیکھیں جو یورپ نے دیکھیں۔ بہرحال جنگ ختم ہوئی تو وہ جو لوگ اس جنریشن میں تھے بہت سے بیچارے مرکب گئے، بہت لوگوں نے سفر کیا، بہت کچھ ان کا لٹا گیا۔ لیکن جو جنریشن 1945 سے 1964 کے درمیان پیدا ہوئی، تقریباً 19-20 سال، یہ وہ جنریشن ہے جن کو بیبی بومرز کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ دور تھا، اس لیے کہتے ہیں بیبی بومرز ان کو امریکہ میں، کہ جب اچانک یعنی اکنامک پروگریس پراسپیرٹی آئی اور اس کے بعد بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، تو اس وقت جو امریکہ کا گروتھ ریٹ تھا وہ آج تک دوبارہ میچ نہیں ہو سکا، یعنی جو شرح پیدائش تھی اس وقت وہ آج تک دوبارہ میچ نہیں ہوئی، اس کے بعد کم ہی ہوئی ہے اس سے ایکچولی۔ وہ دور ہے جو 1945 سے 1964 کا، جس کو بیبی بومرز کہا جاتا ہے، جن لوگوں کو جو اس پیریڈ میں پیدا ہوئے۔ اب لیٹ سے جو شخص 1945 میں پیدا ہوا، اگر آج وہ حیات ہے تو اس کی عمر تقریباً
آپ لگا لیجئے کہ 75-76 سال ہے تقریباً اس کی. اور جو 64 میں پیدا ہوا یا 65 تک بھی لگا لیں، چاہے 64 ہی اگر ہم کٹ آف لے لیں تو 64 کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایج کو 57 ہے، اسٹل ورکنگ. دیٹ پرسن از اسٹل ورکنگ ایکچولی. تو لہٰذا وہ بھی ورک فورس میں موجود ہیں. بیبی بومرز کا ایک پورشن ابھی ورک فورس میں موجود ہے. چونکہ وہاں پہ ریٹائرمنٹ کی ایج بھی 65 ہے تو ابھی یہ اور ان کے 6-8-7 سال پڑے ہیں جہاں یہ کام کر رہے ہوں گے. تو ایک جو بیبی بومرز کی جنریشن ہے وہ ورک فورس میں موجود ہے. آگے چلیے، جو لوگ 1965 سے 1984 یا 85 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، 1981 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، انہیں جنریشن ایکس کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ بس ایک رینڈم نام دے دیا تھا انہوں نے، کسی کے پاس اس کا جواز نہیں ہے، لیکن بہرحال جس کسی نے بھی اس کا نام رکھا جنریشن ایکس وہ چل پڑا تو اس سے آگے بھی پھر اس کا ایفیکٹ ہوا. بٹ اس سے پہلے ذرا آئیے تو عادات کے لحاظ سے جو بیبی بومرز ہیں وہ میڈیا بڑا ہیویلی کنزیوم کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو میڈیا تھا وہ سب سے بڑا ٹیلی ویژن تھا، ریڈیو تھا، نیوز پیپرز سے. یہ تھے جو میڈیا جس کو وہ کنزیوم کرتے تھے. یعنی دے پلیڈ ساکر اینڈ دے پلیڈ سو مینی گیمز، اور اس کو سب کو دیکھتے بھی تھے، اور اس وقت سے بڑا یعنی ذکر تھا ان کا، اور ٹی وی پہ بھی فالو کرتے تھے اور نیوز پیپرز میں بھی کرتے تھے. تو یہ دور تھا کہ جب یہ نیوز پیپر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن بہت زیادہ ان کا بوم تھا اور بہت زیادہ یہ فیورٹ تھے. جب جنریشن ایکس آئی، جو کہ جیسے میں نے کہا کہ 1965 سے 1981 یا 82 بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کے درمیان یہ جو 16-17 سال کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ان کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے. اب یہ کسب پہ تھے، یوں کہہ لیجئے کہ کچھ ٹیکنالوجی بھی مزید آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی بہت زیادہ نہیں آئی تھی. ابھی جیسے انٹرنیٹ نہیں آیا تھا، اسمارٹ فون نہیں آیا تھا ابھی. تو لہٰذا یہ ان کی بھی میڈیا کنزمپشن مورلس وہی تھی، ان کی عادات بھی کسی حد تک وہی تھیں، لیکن یہ ان سے ذرا انہوں نے ڈفرینٹ حالات دیکھے تھے، تو اس لیے ان کی ذرا سوچ کا سٹائل ذرا ڈفرینٹ تھا. ہم اس پہ مزید بھی آگے چل کے بات کریں گے. سو بیبی بومرز 1945 سے 1964، جنریشن ایکس 1965 سے 1981 یا 82 جو بھی کہہ لیجئے. جنریشن وائی اس کے بعد آئی جو 1982 سے 1994 تک ہے، یعنی اور پیریڈ کم ہو گیا، 12 سال. کچھ لوگ 95 کہتے ہیں تو 13 سال ہو جائیں گے، بٹ بیسکلی 12-13 سال کا یہ جو پیریڈ ہے 1982 سے 1994 یا 5 تک، ان کو جنریشن وائی کہا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا، چونکہ ایکس رکھا گیا تھا پہلے کا نام، تو لہذا آٹومیٹکلی دوسری کا، اس سے اگلی جنریشن کا وائی رکھا گیا. اور جب جنریشن شروع ہوئی تو کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کہاں کٹ آف ہو گئے اس کا، تو لہذا وہ چل پڑا جنریشن وائی. اب جنریشن وائی جو تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر اب ٹیکنالوجی جن کو ملنے لگ گئی. اس میں سے خاص طور پہ جو لیٹ، جن کو Y2 کہا جاتا ہے، Y1 اور Y2 بھی ہے سپلٹ اس کا، تو Y2 کے جو لوگ ہیں ان کا ایک ٹیکنالوجی سے اچھا واسطہ ان کا پڑھنے لگ گیا. 1994 میں آبویسلی انٹرنیٹ آ چکا تھا، موبائل فونز آ چکے تھے، اور چیزیں اس طرح سے ٹیکنالوجی اس سائڈ پہ چل پڑی تھی. سو ان کی میڈیا کنزمپشن کا رخ بدل گیا. ان کی میڈیا کنزمپشن اس سے ادھر سے ہٹ کے نیوز پیپر، ٹیلی ویژن چلتا رہا، لیکن نیوز پیپر اور ریڈیو سے ہٹ کے یہ انٹرنیٹ بیس چیزوں کی طرف آنے لگ گئے. یہ جنریشن وائی ہے. اس کے بعد پھر 1995 سے لے کے اور 2010 یا کچھ لوگ 2012 کہتے ہیں، یہ جو جنریشن ہے اس کو اب جنریشن زی کہا جاتا ہے. اگر آپ غور کیجئے جنریشن ایکس پہ ہم واپس جائیں جو 1965 سے 1981 کے درمیان ہے، تو یہ سارے لوگ تو ورک فورس میں مورلس موجود ہیں ابھی. ان میں سے کوئی 60 کا نہیں ہوا، یعنی 1965 والا بھی ابھی 60 کا نہیں ہوا، وہ بھی 56 ایئرز کا ہے. اور جو 1981 والا ہے وہ تو آبویسلی 40 سال کا ہے ابھی. تو یہ تو فل جنریشن جو ہے یہ ورک فورس میں موجود ہے، آل آف اٹ. جو جنریشن وائی ہے جو کہ 1982 سے 1994 کے درمیان ہے، یہ بھی ساری کی ساری، چونکہ جو 94 والا بھی ہے اس کی ایج اس وقت 25 سال ہے، اسے 27 سال ہے سوری. تو 27 سال کے مطلب یہ ہے کہ وہ ورک فورس میں آ چکا ہے موسٹ لائکلی، اور اگر آیا نہیں ہے تو آ جائے گا امیڈیٹلی، یعنی فوراً آنے والا ہوگا. تو اس جنریشن میں جنریشن Y1 کے لوگ تو سبھی ورک فورس میں ہیں، Y2 کے لوگ ابھی کچھ ہیں اور کچھ شاید ابھی عنقریب آنے والے. جنریشن زی یہ 1995 سے شروع ہو کے جیسے میں نے کہا 2010 یا کچھ لوگوں کے نزدیک 2012
کی یہ جنریشن ہے. اس میں سے اگر آپ دیکھیے تو 95 سے آج یعنی 5 اور 21 26 سال ہیں، یہ بھی لوگ کچھ کچھ ورک فورس میں آ چکے ہیں، جو ذرا تھوڑے ارلی آ گئے ہیں 22-23 سال کی ایج میں وہ آ چکے ہیں. باقی لوگ آ رہے ہیں، آئیں گے. اب اگلے 10-12 سال انہوں نے ہی آنا ہے ورک فورس میں، کیونکہ جیسے جیسے ان کی ایج آتی جائے گی، ان کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن کمپلیٹ ہوں گی، یہ ورک فورس میں آتے رہیں گے. اور یہ وہ جنریشن ہے جو بہت ہی ٹیک سابی ہے، کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی بہت دیکھی. یعنی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ انڈر دیئر آرمز لے کے پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو آنکھ کھولتے ہی گھر میں کوئی نہ کوئی ان کے ہاتھ میں یا موبائل فون تھما دیا کسی نے یا ٹیبلٹ تھما دی ہے. اینڈ دس از سو ٹرو ایکچولی. میں دیکھتا ہوں آس پاس تو ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. انہوں نے آنکھ ہی اس پہ کھولی ہے. تو ان کی تو جو ٹیکنالوجی کے ساتھ دوستی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی ان سے زیادہ تو ابھی تک کسی کی ہو نہیں سکتی نا. یہ جنریشن زی ہے جو 2012 پہ میکسیمم جس کو لوگوں نے بریک لگا دی کہ 2012 تک یہ جنریشن زی تھی. تو اب آگے کیا ہے؟ اب 2013 سے 2025 کہہ رہے ہیں کہ جی 25 تک غالباً چلے گی، بٹ لیٹس سی کہاں تک چلتی ہے. کہ 2013 سے 2025 کے درمیان جو جنریشن آ رہی ہے، جس میں سے ظاہر 8 سال آلریڈی ہو چکے ہیں، یہ جنریشن الفا ہے. اس کو اے بھی کہتے ہیں یا الفا بھی کہتے ہیں. اب یعنی دوبارہ سے الفابیٹ شروع ہو رہی ہے. تو جنریشن اے اس سمبڈی جو کہ 2012-13 سے آنورڈ چل رہے ہیں. ان کی خیر جو دوستی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، وہ تو یہ ہیں ہی ٹیکنالوجی اورینٹڈ لوگ. ان کو تو مینول چیزیں ویسے ہی سمجھ نہیں آتی، یہ تو ٹیکنالوجی کے علاوہ چل ہی نہیں سکتے. ان کے لیے تو ٹیکنالوجی از اے پارٹ آف لائف ان ایوری تھنگ، ہر لحاظ سے. ہمارے یہاں ٹیکنالوجی ابھی کوئی خاص نہیں ہے نا. ایک اسمارٹ فون ہم لے لیتے ہیں، بڑا کمال کرتے ہیں، اس پہ واٹس ایپ چلا لیتے ہیں، بس بہت ہوا تو فیس بک چلا لیا، اس کے اوپر کو 2 چیزیں لگا دیں، 4 چیزیں پڑھ لیں، بس یہ ہماری ٹیکنالوجی یہی ہے. لیکن جو ٹرو ٹیکنالوجی ہے، جس میں اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ہے اور جس میں اور بہت کچھ چل رہا ہے، ورچوئل ریئلٹی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنریشن الفا جن کے لوگ ہیں، جن کے لیے بہت آسان ہے، بلکہ ان کے لیے یہی ریئلٹی ہے. ورچوئل ریئلٹی ان کی اصل ریئلٹی ہے ایکچولی. سو یہ 4 یعنی آپ دیکھیے 5 جنریشن آلریڈی. یہ ابھی خیر جنریشن الفا تو ابھی نہیں آئی ورک فورس میں، یہ تو ابھی آئیں گے اپنے وقت پہ. لیکن بیبی بومرز کا زمانہ کہہ لیجئے، ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے بیبی بومرز تو تھے یا نہیں تھے. ہمارے ہاں تو بوم ویسے ہی رہتا ہے بیبیز کا، تو ساری جنریشن دی بیبی بومرز کی ہیں ہمارے ہاں. بہرحال بیبی بومرز کہہ لیجئے، نمبر 1، نمبر 2 جنریشن ایکس، نمبر 3 جنریشن وائی اور نمبر 4 جنریشن زی. یہ ہیں جنریشن جو ورک فورس میں موجود ہیں. اور اصل جو ایشو ہے، جو ہم بات کہتے ہیں کہ جی فلاں سے کمیونیکیشن نہیں ممکن اور فلاں سے نہیں ہو پاتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنریشن مختلف ہیں، اپنی اپنی عادات میں، اپنی اورینٹیشن میں مختلف ہیں. کیونکہ دیکھیے نا، اگر فرض کیجئے ایک جنریشن وائی کا بچہ کام کر رہا ہے، جس کی ایج ابھی بچہ نہیں ہے، وہ جس کی ایج ابھی 32 ایئرز ہے فار ایگزامپل، اور اس کا باس جو ہے وہ 59 ایئرز کا ہے، یا بعض پرائیویٹ کیسز میں شاید 65 سال کا ہے. تو وہ 65 سال والے صاحب اس 32 سال والے کی اورینٹیشن کو سمجھ پاتے ہیں. یہ صرف 32 سال کا گیپ نہیں ہے، اس 32 سال میں دنیا میں بہت چینج آ چکی ہے. گیپ اس لیے ہے، جسٹ ناٹ دی نمبر آف ایئرز ایکچولی، اٹ از دی کائنڈ آف تھنگس وچ ہیو ہیپنڈ اوور دا ورلڈ ایکچولی. سو نہ انہیں اس کی بات سمجھ آتی ہے، نہ اس 32 سال والے کو 65 سال والے کی بات سمجھ آتی. کیونکہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے یہ نہیں کر سکتے. یعنی وہ آج بھی انگلیوں پہ گن کے حساب اور کر لیتے ہیں، اور لکھ کے کاغذ پہ جمع تفریق بھی کر لیتے ہیں، جو ان کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں وہ. تو یہ ہیں جو ڈفرینسز ہیں اورینٹیشن کے جو آ رہے ہیں. لیکن یہ ڈفرینسز وائڈ، یہ صرف اتنے سے ڈفرینسز نہیں ہیں. یہ ڈفرینسز ذرا زیادہ بڑے ہیں، اور یہ ڈفرینسز اس لیے بڑے ہیں چونکہ ان کا بہت امپیکٹ ہے ورکنگ انوائرمنٹ پہ. 4 جنریشن یعنی بیبی بومرز، اور جنریشن ایکس اور جنریشن وائی اور جنریشن زی. اور کچھ لوگ جو جنریشن وائی کو بھی وائی 1 وائی 2 کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے 5 جنریشنز ورک فورس میں آلریڈی مختلف سٹیجز پہ چل رہی ہیں. اور ان میں سے ان کی، اور جنرلی اسپیکنگ جو پرانے لوگ ہیں وہ سینئر پوزیشنز پہ ہیں، اور جو ینگر لوگ ہیں وہ ریلیٹیولی جونیئر پوزیشنز پہ ہیں. لیکن میں اپنے ہاں بھی دیکھتا ہوں فارماسیوٹیکل میں فار ایگزامپل
کبھی جب میں نے شروع کیا تو مارکیٹنگ مینیجر تو خیر کبھی کوئی بنتا تھا، بڑے ہی کوئی ریئر واقعہ ہوتا تھا، چونکہ مارکیٹنگ مینیجر ایک آدھ ہی ہوا کرتا تھا پوری کمپنی میں، اور جب وہاں پہ تو ڈسٹرکٹ فیلڈ مینیجر 25-30 سال میں بنتے تھے، تو مارکیٹنگ مینیجر تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا، وہ اسی پہ ریٹائر ہو جاتے تھے بہت سے لوگ. اور پھر لیکن اگر آج آپ دیکھیے تو لوگ 35 سے 40 سال کی عمر میں مارکیٹنگ مینیجرز ہیں، ڈائریکٹر مارکیٹنگ. اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کبھی ایسا کوئی واقعہ 30 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی ہوگا، لیکن وہ ہو گیا اور ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور مستقل ہو رہا ہے، اور یہ ان روٹین ہو رہا ہے، ایز این ایکسیپشن نہیں ہو رہا ہے. یہ چینجز ہیں. تو سم تھنگ از چینجڈ ایکچولی، سم تھنگ از چینجڈ. اور سب سے بڑی چیز جو چینج ہوئی ہے اٹ از دا وے دا ورک از ڈن. کیونکہ بہت سا کام ٹیکنالوجی بیس ہو رہا ہے اور ہوا چلا جا رہا ہے، اور وہ جنریشنز اور وہ لوگ جو ٹیک ساوی نہیں ہیں اور ٹیکنالوجی سیکھنا نہیں چاہتے یا ٹیکنالوجی ان کو پریشان کرتی ہے، وہ بہت تیزی سے ارریلیونٹ ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. اب وہ زور لگا کے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو انہوں نے کھڑا رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن بڑا مشکل ہے. مجھے یاد آتا ہے محمد خان جنیجو صاحب جو پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے ایک بڑے سمبولک کام کیے. انہوں نے بڑی گاڑیاں واپس لے لیں سرکاری افسران سے اور ان کو 800 cc 1000 cc گاڑیاں دے دیں. اور وہ گاڑیاں جو تھیں بڑی گاڑیاں، پھر سمجھ نہیں آیا کہ ان کو کیا کریں، تو وہ انہوں نے اٹھا کے پولیس کو دے دیں، جنہوں نے ان کو سڑکوں پہ بھگایا اور 4 دنوں میں ان کو برباد کر کے انہوں نے کہیں کھڑا کر دیا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی دفتروں میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہوں گے، یعنی سرکاری افسر ایئر کنڈیشنر میں نہیں بیٹھیں گے، ہاں صرف کمپیوٹر کے لیے ایئر کنڈیشنر چلایا جائے گا. تو جتنے سرکاری افسران تھے سب نے جو دفتر کا کمپیوٹر تھا ڈیسک ٹاپ وہ اٹھا کے انہوں نے اپنے دفتر میں رکھ لیا، اور اس بہانے انہوں نے AC چلانا شروع کر دیا اپنے دفتر کا. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن یہ پٹیاں باندھنے سے کام نہیں چلے گا. اٹ نیڈس a lot of soul searching and a lot of things which need to be changed actually to get along، آپس میں بھی گیٹ along کرنے کے لیے، چلنے کے لیے بھی، اور دنیا میں بھی آگے چلنے کے لیے. یہ بات لمبی ہوتی ہے، میں آج یہاں کلوز کرتا ہوں، اور اگلی نشست میں جو یہ جنریشن ہیں ان کے کچھ ٹریٹس کی اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ ان کی اورینٹیشن جنرلی کیا ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.